دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت الیاس علیہ السلام کا اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا، کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا اور کن کن نبیوں کو قتل کیا، اور کیا حضرت الیاس زندہ ہیں اور کس طرح زندہ ہیں اور کس روپ میں زندہ ہیں۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل دو ریاستوں میں بٹ چکے تھے۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوبی علاقے میں یہودیہ نام کی ریاستیں بن گئی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخیب نامی بادشاہ کی حکومت قائم تھی، جو اسرائیلی سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیب 918 قبل مسیح میں بادشاہ تخت نشین ہوا۔ اخیب شہزادی ایزابل کا فریفتہ تھا۔ اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک مغرور اور خوبصورت عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی۔ اسرائیل اور اخیب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے، لیکن اخیب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور بال کی پوجا شروع کر دی۔ ایزابل ایک شاطر اور مکار عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور قربان گاہ تعمیر کروائے، تاکہ بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ تاہم بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں ایک عظیم الشان مندر تعمیر کروایا اور بال دیوتا کا ایک بت بھی تیار کروایا۔ یہ بت سونے کا تھا جو 20 گز لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے باہر میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگنے لگے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالبک پڑ گیا، لیکن بنی اسرائیل میں اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں آپ کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ تمام انبیاء کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شدید کشمکش اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ جب حضرت الیاس نے اللہ کی وحدانیت کا درس اپنی قوم کو دیا تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ صافات میں ارشاد ہے، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور ایک اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ بس انہوں نے ان کی تکذیب کی، یقیناً وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ہم نے پیچھے آنے والوں کو الیاس کے لیے یہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر سلام ہو۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ الیاس ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ حضرت الیاس نے بالبک کو اپنی توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ وہ بنی اسرائیل کو کہا کرتے تھے کہ تم واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو۔ یہ نہ تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ حضرت الیاس انہیں کہتے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ نہ صرف تمہارے باپ دادوں کا رب ہے بلکہ وہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت الیاس کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ جب آپ نے اللہ کا پیغام بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل تک پہنچایا تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ ایزابل نہایت شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس اس کے اور اس کی سلطنت اور بال دیوتا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت الیاس نے اللہ کے حکم سے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور خود کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت الیاس نے دعا فرمائی کہ اسرائیلی لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں تاکہ آپ ان کی قحط سالی کو دور کرنے کے معجزات دکھائیں۔
تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو بھی ترسنے لگے۔ غربت، بھوک، افلاس بڑھنے لگی۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کے ایک حصے کو بھی جلا دیا گیا۔ بادشاہ اخیب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت الیاس کو ڈھونڈا جائے، تو سپاہیوں نے آپ کو پہاڑ کے دامن سے تلاش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے، لیکن ایزابل کو یہ بات نہایت ناگوار گزری۔ حضرت الیاس نے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں۔ تم ایک دن سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی سب اس کو ہی اپنا معبود مانیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کا دین سچا ہوگا۔ اس تجویز کو سب نے خوشی سے مان لیا۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانور کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ اگلی صبح کوہ کرمل کی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس کھڑے تھے اور دوسری طرف بال دیوتا کے نبی کھڑے تھے۔ چنانچہ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لیے حضرت الیاس نے انہیں وادی کے شون میں قتل کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلادھار بارش ہوئی اور وہ خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن اب اخیب کی بیوی ایزابل کی آنکھیں اب بھی نہ کھلیں اور وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کو قتل کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ جان کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ آہستہ آہستہ بال پرستی وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہودا نے بھی آپ کے پیغام کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ و برباد بھی ہوا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور دوبارہ اخیب کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایزابل کی باتوں میں آ کر بدستور اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی پر قائم رہا، یہاں تک کہ ان کو بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ بنی اسرائیل جو حضرت یوشع بن نون کے زمانہ کے وہاں سے اس شہر میں رہتے تھے، وہ بھی اس بت کے پجاری ہو گئے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ایک پہاڑی میں 7 سال تک چھپے رہے اور سوائے گھاس وغیرہ کے کچھ خورد و نوش نہ تھا۔ بادشاہ نے بڑی تلاش کی، لیکن کسی طرح بھی الیاس علیہ السلام نہ ملے۔ پھر بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، تمام معالج عاجز رہ گئے۔ بال بت کی بھی بہت پرستش کی، لیکن کچھ نہ بنا۔ بال کے پجاریوں نے کہا کہ تیرے سے بال بت ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے 400 آدمی حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے، ہر جگہ ہر پہاڑی کے غار میں آواز دیتے اور کہتے کہ اے الیاس سامنے آ، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور بادشاہ بھی ایمان لاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ظاہر ہونا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ منافقانہ چال ہے۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان کی طرف سے آگ آئی اور سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو 50 آدمی اور بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر بادشاہ سخت پریشان ہوا، لیکن بیٹے کی سخت بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آخر بادشاہ نے ایک مومن آدمی کو بڑا جرار لشکر دے کر بھیجا۔ اس مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ شہر میں آئے، لیکن اس وقت بادشاہ کا بیٹا شدید بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ بادشاہ اسی غم میں تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بڑی مصیبتیں گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر میں رہے۔ اس کا جوان بیٹا بیمار تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔
बनी इसराइल हद से ज्यादा कुफ्र और शिर्क में मुबतला हो चुके थे। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या इलाही, या तो इन्हें राह रास्त पर ले आ या इन पर अजाब नाजिल कर दे। चुनांचे वो कौम राह रास्त पर तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन पर अजाब नाजिल कर दिया गया। बनी इसराइल की सरहदों पर वैशी कबाइल आबाद थे जो लूट मार किया करते थे। उन्होंने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। पूरा शहर तख्तो ताराज हो गया। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आने लगी। बादशाह और शहजादी इजाबिल को भी कत्ल कर दिया, उसके महल को भी जला दिया। उस वक्त ना तो उसका बाल बुत काम आया और ना कोई बातिल देवता। आज बालबक शहर लबनान के नाम से मशहूर है, जहां आज भी उस जमाने के खंडरात उस जमाने की शानो शौकत और तबाही की गवाही देते हैं और क़यामत तक देते रहेंगे। और हजरत इलियास का मज़ार भी लबनान में ही है। अब ये बात कि क्या हजरत इलियास जिंदा हैं, तो ये इसराइलियों की मन घड़त रिवायत है। जैसे उन्होंने तौरात में अपनी मर्जी से मस्बत और मनफी चीज़ें शामिल की हैं, इसी तरह ये भी मन घड़त कहानी है कि वो एक नूरानी घोड़े पर सवार होकर चले गए और आज तक जिंदा हैं, क्योंकि कुरान मजीद में ऐसी कोई बात साबित नहीं है। हाँ, एक बात पर पूरा यकीन है। एक दफ़ा शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकाशफा में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया कि मैं और इलियास जिंदा नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये कुव्वत दी है कि हम जिंदा आदमियों की शक्ल में मुतशक्किल होकर लोगों की इमदाद मुख्तलिफ सूरतों में करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है और ये चीज़ मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखी है। अगर आपको हज़रत इलियास की ज़िंदगी पर मबनी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।